آج کے اس تجزیے میں ہم تاریخ کی ایک ایسی پیچیدہ شخصیت کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسا شخص جسے ابتدا میں تو لوگوں نے ایک قومی نجات دہندہ سمجھا، لیکن جو بعد میں آمریت، تباہی اور نسل کشی کی ایک عالمی علامت بن گیا۔ اڈولف ہٹلر کے عروج اور زوال کی یہ کہانی محض ایک پرانا قصہ نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے لیے ایک بہت گہرا سبق ہے۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 70 ملین یعنی 7 کروڑ۔ یہ کوئی معمولی ہنسا نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں اتنی بڑی اور ناقابل تصور تعداد میں جانیں ضائع ہوئیں۔ اس کہانی کی اصل گہرائی تک پہنچنے کے لیے اس تباہی کے اسکیل کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، جو انسانی تاریخ کا مہلک ترین تنازع ثابت ہوا۔ اور یہیں سے وہ سب سے بڑا سوال جنم لیتا ہے، آخر ایک اکیلے انسان کے پاس اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ ایک پوری کی پوری قوم اپنی مرضی سے اس کے پیچھے چل پڑی اور خود کو مکمل تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا؟ تو چلیے اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ پہلا حصہ، انتہا پسندی کی جڑیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان خطرناک نظریات کا بیج کہاں اور کیسے بویا گیا۔ دراصل یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ناکام فنکار سے۔ 1889 میں آسٹریا میں پیدائش ہوئی اور خواب تھا ایک بڑا مصور بننے کا، لیکن 1907 اور 1908 میں فائن آرٹس اکیڈمی کے امتحانات میں 2 بار ناکامی ملی، جس نے زندگی کو انتہائی غربت میں دھکیل دیا۔ سڑکوں پر چھوٹی موٹی پینٹنگز بیچ کر گزارا کرنے کے اسی کٹھن دور میں انتہائی قوم پرستانہ نظریات نے جنم لیا۔ پھر 1914 میں جرمن فوج میں شمولیت اختیار کی اور 1918 میں جب جرمنی وہ جنگ ہار گیا تو اس حیران کن شکست نے ایک ایسا گہرا صدمہ پہنچایا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ دوسرا حصہ، ایک ٹوٹی ہوئی قوم کا استحصال۔ جنگ کے بعد کے حالات نے اس آگ کو مزید کیسے بھڑکایا؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہونے والے معاہدہ ورسائے نے جرمنی پر کتنا بھاری بوجھ ڈالا، اس کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ جرمنی کو بھاری تاوان دینے پر مجبور کیا گیا، فوج نہ ہونے کے برابر رہ گئی اور جنگ کا سارا ملبہ بھی اسی پر ڈال دیا گیا۔ نتیجہ، ایک ایسا معاشی طوفان جس میں مہنگائی کی کوئی حد نہ رہی۔ حالات اس قدر ابتر تھے کہ محض ایک ڈبل روٹی خریدنے کے لیے لوگوں کو ریڈیو میں بھر کر نوٹ لے جانے پڑتے تھے۔ پوری قوم غصے اور مایوسی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اور بالکل یہی وہ موقع تھا جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا۔ اسی مایوسی کے بیچ 1919 میں جرمن ورکرز پارٹی میں شمولیت ہوئی، جو بعد میں نازی پارٹی کہلائی۔ جذباتی اور جارحانہ تقریروں کے ذریعے عوام کے غصے کو ایک خاص رخ دیا گیا۔ 1923 میں حکومت کا تختہ الٹنے کی ایک ناکام کوشش ہوئی اور گرفتاری عمل میں آئی، لیکن پھر 1929 میں جب گریٹ ڈپریشن یعنی عالمی معاشی بحران آیا اور لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ گئے تو نازی پارٹی کو ان حالات کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ تیزی سے ابھرنے کا بہترین موقع مل گیا۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ خطرناک نظریہ تحریری شکل میں کیسے آیا۔ جیل کے دوران مین کیمپ یعنی میری جدوجہد کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی۔ اس میں انتہائی قوم پرستی، نسلی برتری اور یہودیوں اور کمیونسٹوں کے خلاف شدید نفرت کو باقاعدہ ایک شکل دی گئی۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں تھی، بلکہ آنے والی تباہی کا ایک واضح بلو پرنٹ تھا۔ تیسرا حصہ، جمہوریت کی موت۔ اب وہ مرحلہ آتا ہے جہاں سسٹم کے اندر رہ کر سسٹم کو ہی ختم کر دیا گیا۔ ایک جمہوریت کتنی تیزی سے مکمل امریت میں تبدیل ہو سکتی ہے، یہ اس کی ایک درخشاں اور خوفناک مثال ہے۔ 1933 میں چانسلر بننے کے بعد پارلیمنٹ کی عمارت میں لگنے والی ایک پراسرار آگ کا بہانہ بنا کر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ شہریوں کی بنیادی آزادیاں چھین لی گئیں اور پھر ایک خاص قانون منظور کروا کے لامحدود اختیارات حاصل کر لیے گئے۔ ایک چلتی پھرتی جمہوریت پلک جھپکتے میں آمریت کے شکنجے میں آ گئی۔ بظاہر تو تصویر کا ایک رخ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ بڑے بڑے پروجیکٹس شروع ہوئے، بند فیکٹریاں چل پڑیں، روزگار ملا اور یوں لگا جیسے قومی وقار واپس آ گیا ہے۔ عام لوگوں کو لگا کہ ملک بچ گیا ہے، لیکن پردے کے پیچھے کی حقیقت رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ آزادی مکمل طور پر سلب تھی۔ اخبارات اور اسکولوں میں صرف پروپیگنڈا چل رہا تھا اور حکومت پر ذرا سی تنقید کا مطلب سیدھا موت یا گرفتاری تھا۔ یہ ایک انتہائی خوفناک پولیس اسٹیٹ بن چکی تھی۔ اور پھر یہ امتیازی قوانین منظم اور کھلے تشدد میں تبدیل ہو گئے۔ 1938 میں کرسٹل ناخت یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کا اندوہناک واقعہ پیش آیا۔ پورے جرمنی میں یہودی دکانوں، عبادت گاہوں اور گھروں پر بے رحمی سے حملے کیے گئے۔
اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا یہ سب کچھ دیکھتی رہی لیکن کچھ نہ کیا۔ چوتھا حصہ، دوسری جنگ عظیم کی شروعات۔ تنازع اب جرمنی کی سرحدوں سے باہر نکلنے والا تھا۔ 1 ستمبر 1939 یہ وہ دن ہے جس نے تاریخ کے سب سے خونی تنازع کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا، جس کے بعد مجبوراً برطانیہ اور فرانس نے بھی جنگ کا اعلان کر دیا۔ امن کی جو تھوڑی بہت امید باقی تھی وہ ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گئی۔ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ شروع میں اتنی شاندار کامیابیاں اتنی جلدی کیسے ملیں؟ اس کا جواب ہے بلٹز کریگ، جس کا مطلب ہے آسمانی بجلی کی طرح تیز جنگ۔ یہ ایک ایسی حیران کن جنگی حکمت عملی تھی جس میں ٹینک، ہوائی جہاز اور تیز رفتار فوج ایک ساتھ مل کر دشمن پر اس قدر اچانک حملہ کرتے تھے کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ روایتی دفاع اس کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ ڈومینوز کی طرح یکے بعد دیگرے یورپی ممالک گرتے چلے گئے۔ سپٹمبر میں پولینڈ، پھر ڈنمارک، ناروے، بیلجیم، نیدرلینڈز اور جون 1940 تک فرانس بھی دم توڑ گیا۔ یہ پیش قدمی اس وقت بالکل ناقابل تسخیر معلوم ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ پانچواں حصہ، ہولوکاسٹ اور جنگ کا نیا رخ، وہ لمحات جنہوں نے طاقت کا توازن مکمل طور پر بدل دیا۔ 1941 میں 2 ایسے زبردست واقعات ہوئے جنہوں نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ایک طرف سوویت یونین پر حملے کا فیصلہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی ثابت ہوا۔ نقطہ انجماد سے گرے ہوئے درجہ حرارت اور سپلائی کی بندش نے جرمن فوج کو وہیں جمنے پر مجبور کر دیا، اور دوسری طرف پرل ہاربر پر جاپان کے حملے نے امریکہ کو جنگ میں دھکیل دیا۔ اب امریکہ کی بے پناہ صنعتی طاقت اس جنگ کا حصہ بن چکی تھی۔ اسی جنگ کے شور میں دنیا کے سامنے ہولوکاسٹ کی وہ ہولناک حقیقت آئی جس پر یقین کرنا آج بھی مشکل ہے۔ پورے یورپ میں قائم کیے گئے موت کے کیمپوں میں لاکھوں یہودیوں، معذور افراد اور سیاسی قیدیوں کا منظم طریقے سے قتل عام کیا گیا۔ گیس چیمبرز، جبری مشقت، پورے کے پورے خاندان صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ یہ انسانی تاریخ کے تاریک ترین اور دردناک ترین حقائق میں سے ایک ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، زوال اور ایک تاریخی تنبیہ۔ اس سب کا انجام کیا ہوا؟ 1945 کی شروعات تک آتے آتے بازی مکمل طور پر پلٹ چکی تھی۔ سوویت افواج نے برلن کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور شہر کھنڈر بن چکا تھا۔ بالآخر 30 اپریل 1945 کو ایک زیر زمین بنکر میں خودکشی کر لی گئی اور مئی میں جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں یورپ میں اس طویل اور بھیانک جنگ کا خاتمہ ہوا۔ لیکن ذرا سوچئے، اس آمریت کے جنون نے اپنے پیچھے جو تباہی چھوڑی وہ ناقابل بیان ہے۔ پورے کے پورے شہر ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے، کروڑوں جانیں جا چکی تھیں اور بے شمار خاندان ہمیشہ کے لیے بکھر گئے۔ ایک مطلق العنان طاقت نے دنیا کو وہ زخم دیے جو شاید کبھی نہ بھر سکیں۔ تاریخ دان آج بھی اس دور کا مطالعہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ جب معاشرے مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو جائیں اور عوام طاقتوروں سے سوال کرنا چھوڑ دیں تو پھر انتہائی تاریک نظریات بھی دوبارہ سر اٹھا سکتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے کو ہم اسی مقام پر ختم کرتے ہیں، لیکن یہ سوچنے کی بات ضرور ہے کہ کیا ہم تاریخ کی اس تنبیہ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔